سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ بتائیں ہیکل سلیمانی کس بادشاہ نے تباہ کیا؟ بابل کے بادشاہ بنو قد نظر نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دوگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے عامر بن فہرہ۔ سوال ہے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب ہے لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ سوال ہے کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب ہے چاند کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں جبکہ چاند صدیوں سے موجود ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے۔ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے، یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ بیت المقدس، فلسطین۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال ہے، فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے، فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے، کس جانور میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے؟
جواب ہے اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے۔ کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ سورہ الکافرون۔ سوال ہے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلتی ہے؟ جواب ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جب آپ دریا میں گرے مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ سوال ہے اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ سورہ العصر میں۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت داتا گنج بخش جس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب کس کو دیا تھا؟
जवाब है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सूरत अल हजरात में किन आदाब की तालीम दी गई है? जवाब है आदाब माशरत। सवाल है तुलुए आफताब तक किस नमाज का वक्त बाकी रहता है? जवाब है नमाज फजर का। सवाल है कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास। कुरान की माँ किस सूरत को कहा गया है? सूरह फातिहा को कुरान की माँ कहा गया है। सवाल है किस खलीफा राशिद को कामिल अल हया कहते हैं? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस नबी ने इब्रानी मौसीकी इजाद की? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इब्रानी मौसीकी के मौजिद थे। आप अलैहिस्सलाम बांसुरी और बरबत बजाते थे। सवाल है कौन से नबी जमीन पर बैठते तो वो सरसब्ज हो जाती? जवाब है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जन्नत में जाएगी? जवाब है जी हां। सवाल है वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त उनकी हम उम्र थी? जवाब है हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब है मस्जिद गमामा। मौत से 24 घंटे पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा काला हो जाता है? एक तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि मौत से कुछ देर पहले तकरीबन हर इंसान को दिल में दर्द महसूस होता है और इसके दिल के पट्टों पर दाग वगैरह भी नमूदार होने लग जाते हैं। ये दिल का दर्द किसी को ज्यादा तो किसी को मामूली सा महसूस होता है। इसके अलावा मौत से 24 घंटे पहले इंसान को भूख ना लगना, दुनिया में दिल का ना लगना और भारीपन सा भी महसूस होने लग जाता है। जब भी किसी की ऐसी हालत हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना शुरू कर दे। अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? खेती बाड़ी। सवाल है अल माऊन से क्या मुराद है? जवाब है बरतने की चीज। सवाल है बताएं किस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब है जंगे ओहद में। सवाल है तर्जमान अल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को।
حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ ایک پیسہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی ماموں زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے، سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے، حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے، طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟ جواب ہے، مسجد کوفہ کے صحن سے شروع ہوا اور 150 دن رہا۔ قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کو۔ سوال ہے، قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ سوال ہے، کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ سوال ہے، کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب ہے، مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹر ٹر کرنا تسبیح ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ بادل۔